الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آمین۔ سر شام سے آپ لوگ حضور علیہ السلام کے ذکر نور سے اپنے دلوں کا ایمان بڑھا رہے تھے اور خوبصورت علمی اور مدلل بیانات آپ نے علماء سے سماعت کیے ہیں۔ میں بھی مختصر وقت میں چند باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت نور کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھ کر بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ میں کوئی 1 گھنٹے کا خطاب نہیں کرنا، صرف 30 سے 32 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر
ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا صفات تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ اکیڈمک ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے بہن کے جہیز کی ایک ایک چیز بنانی ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہے کہ رخصتی کے وقت غش کھا کے گرتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ تو ذبح کیا کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل آج بھی خالی نہ جائے۔
हुजूर उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता कर देगा। कहाँ बेटियां बाइस शर्म व नंगवार समझी जाती थी और कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी। तो मेरे हुजूर पाते इतना खुशकिस्मत शख्स है, कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एजाज़, ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम का ना कोई सगा भाई था और ना कोई सगी बहन। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्त अता करते हुए मेरे हुजूर हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी हैं। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबासा चल रहा होता और कोई बहन हार मानने को तैयार ना होती। इतने में एक संत से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। तो मैं आता हजरत शीमा का सर फखर से बुलंद हो जाता। और यार होता भी क्यों ना, जिस बहन की गोद में 2 जहां का सरदार भाई बैठा हो। फिर उनका नाज तो बनता, वो हुजूर को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखो जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है। इत्तिफाक से जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर भी पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही? तो कहा मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, कितना मीठा नाम है मेरे हुजूर का। सारी दुनिया के शहद निचोड़ दो, इतना रस पैदा नहीं होता जितना एक बार मोहम्मद कहने से पैदा होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا میٹھا نام ہے۔ میں نے ایک بزرگوں کو ایک وظیفہ پڑھتے دیکھا، وہ 2 لفظی وظیفہ تھا، انتہائی مختصر، لیکن اس کا حسن اور اس کی چاشنی مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ وہ بیٹھے اکیلے آہستہ آہستہ وظیفہ کرتے، میں قریب ہوا تو دیکھوں تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ 2 لفظ بولتے تھے، یا رب محمد، اے محمد کے رب۔ ایک ہی وظیفے میں رب کو بھی پکار رہے تھے اور حضور کا میٹھا نام بھی لے رہے تھے۔ ایک ہی وظیفے میں دونوں کام ہو رہے، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا، میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا عظیم رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔
حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں نصیب ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ یار بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے حضور کی چادر میں، شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، فرمایا اگر تم مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ وقت سمٹ رہا صاحبوں، یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز